اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 سے شروع کر رہے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، وہ تو خود تو پیچھے رہ گئے تھے نا، بیٹھ گئے تھے اپنے گھروں میں، مطلب محاذ جنگ پر نہیں گئے، وہاں جانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا لو اطاعونا، اگر وہ ہماری اطاعت کرتے، یعنی اگر ہم نے انہیں بھی کہا تھا کہ گھر بیٹھ رہو، لیکن وہ چلے گئے جہاد میں، اور جہاد میں وہ شہید ہو گئے، تو اگر وہ ہماری اطاعت کرتے تو پھر وہ نہ مارے جاتے۔ مطلب ایسی فضول باتیں کرتے ہیں وہ کل۔ تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے فدرؤ، یہ لوگ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہٹا کے دکھاؤ ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو جب تمہاری موت آئے گی نا تو پھر تم اسے ہٹا کر دکھانا۔ دیکھتے ہیں کہ وہ موت کو ہٹا سکتے ہیں کہ نہیں، تو ان کو بس یہی کہہ دیں آپ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اگر وہ شہید ہو گئے ہیں جو لوگ، تو ان کے متعلق یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ مردہ ہیں، مر گئے۔ وہ تو زندہ ہیں، ان کی زندگی وہ اللہ کے ہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، ان لوگوں کے متعلق بالکل نہ کہو جو کہ مارے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتن کہ وہ مر گئے ہیں، ان کو موت آ گئی ہے، بل احیاء وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، وہ کھانا پینا کھاتے ہیں جیسے زندہ انسان کھانا کھاتے ہیں۔ اور فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، تو وہ تو خوش ہیں اس بات پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور وہ اس پر بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ان کے پاس ابھی نہیں پہنچے، یعنی شہید ہو کر اب ان کے پاس نہیں پہنچے، ان کے متعلق بھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ بھی کبھی ہمارے پاس آئیں گے، جیسے ہم زندہ ہیں یہاں وہ بھی زندہ ہی رہیں گے۔ الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر بھی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اس بات پر، ان نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں دی ہیں، اپنے فضل سے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ضائع نہیں کرتا، مومنوں کا جو اجر ہے اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اللہ کے لیے ورسول اور رسول کے لیے، من بعد ما اصابهم القرح، اور اس کے بعد جب انہیں پہنچے زخم، للذین احسنوا منہم، تو واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، ان میں سے جو لوگ تھے نا جنہوں نے اچھے کام کیے، ان لوگوں کے لیے اجر عظیم اللہ کی طرف سے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے پاس ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور نیک کام کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جمع کرنے والا ہے تمہیں، تو تم اپنے پاس، یعنی روز قیامت اللہ جمع کرے گا نا اپنے پاس، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فخشہم، تو قد جمعوا لکم، انہی لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اور وہ نیک کام بھی کرتے رہے، ان کے لیے اجر عظیم اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، بس تم ان سے ڈرو۔ تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ تو کس بات نے اضافہ کیا ایمان میں؟ کہ لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تو بہت بڑی فوج جمع کر لی ہے تمہارے خلاف، تو تم ان سے ڈرو، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے ہی کر لو، ایسا نہ ہو کہ جنگ و جدل کے بعد پھر تمہیں شکست کھانی پڑے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تو تمہیں قیامت کے روز جمع کرے گا، بس تم اسی سے ڈرو، ان لوگوں سے مت ڈرو۔ وَزَادَهُمْ ایمانا، تو اس وجہ سے پھر ان کے ایمان میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ جزاک اللہ۔ وَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی نعمت سے اللہ نے ان پر اپنی نعمتیں نازل کی، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کی وجہ سے اور اللہ کے فضل کی وجہ سے کامیاب و کامران ہو کے لوٹے۔ لم یمسسہم، اور انہیں کوئی بھی نقصان نہ پہنچا، یعنی جنگ میں انہیں فتح ہوئی اور انہیں کوئی بھی نقصان نہ پہنچا۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، انہوں نے تو اللہ کی خوشنودی کی، اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، تو بے شک جو شیطان ہے وہ تو خوف دلاتا ہے نا لوگوں کو اپنے دوستوں سے، شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، پس تم ان سے نہ ڈرو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، یا خافوہم وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے ہو، مومن ہو، ایمان والے ہو۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَحْزُنكَ، بے شک آپ کو غمزدہ نہ کریں وہ لوگ جو کہ یسارعون فی الکفر، جو کفر کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کفر کے لیے ہر وقت ان کی سرگرمیاں کفر ہی کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرۃ، تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہ رکھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔
تو پھر آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بولا یا سبن اللہ زنا کفرو، اور کافر یہ خیال نہ کریں انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ یہ جو ہم ان کو مہلت دیے جاتے ہیں نا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے بہتر ہے. تو انہیں یہ خیال کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو اللہ ہمیں مہلت دیے جا رہا ہے یہ اس لیے دیتا ہے کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اس لیے مہلت دیتا ہے انما نملی لہم یزدادوا اثما، تاکہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہوتا جائے. تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، حالانکہ یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ غلط ہے. ان کا گناہوں میں اور اضافہ ہوتا ہے اس سے. انما نملی لہم یزدادوا اثما ولہم عذاب مہین. تو اللہ تعالیٰ ان کے کفر میں اضافہ کرنے کے لیے یہ سب مہلت دیتا ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے آخرت میں. ما کان اللہ لیظہر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، ما کان للمؤمنوں، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے. اللہ تو مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا جس میں تم اس وقت ہو، قسم پرسی کی حالت میں ہو نا تم اس وقت، تو اللہ تمہیں ایسے نہیں چھوڑے گا. حتیٰ یمیز الخبیث، اللہ من الطیب، پاک سے خبیث کو الگ کرے گا. تو اللہ تو چاہتا ہے کہ پاک سے خبیث کو الگ کر دے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تو اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ تم پر غیب ظاہر کر دے. اللہ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا. ولیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے برگزیدہ کر دیتا ہے اپنے فضل سے. ہوا خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے. بل ہوا شر لہم، لیکن وہ ان کے لیے برا ہے. سایطوقون باخلوا بہل یوم القیامت وللہ میراث السماوات والارض. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، تو اللہ جو اپنے فضل سے دیتا ہے نا ان لوگوں کو، مال و دولت، مال و زر، جو بھی دیتا ہے، تو وہ جمع کرتے رہتے ہیں ان کو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اس مال کو. تو وہ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں دیتا ہے، تو وہ ان کے لیے پھر اچھا نہیں ہے، برا ہے، کیونکہ وہ اس کو جمع کرتے رہتے ہیں. جمع کرنا تو بہت بری بات ہے. تو یطوقون، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان قریب ہم ان کا توق بنا دیں گے ماں باخلو، جو انہوں نے کنجوسی کی یا جو بخل کیا جس مال کے لیے، قیامت کے روز ہم اسی کا توق انہیں پہنائیں گے. وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی ملکیت ہے. اللہ ہی کے لیے ہے نا جو کچھ بھی ہے، آسمان میں ہے یا زمین میں ہے. آسمان بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ ہی کی ہیں.
واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور باخبر بھی ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا قتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد سمع اللہ، اللہ نے ان کی بات سن لی، سامعو سن لی، قول اللہ زینا ان لوگوں کی بات، قالو جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، کہ اللہ تو محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں۔ تم کہاں سے مالدار ہو گئے؟ اللہ نے دیا ہے تمہیں سب کچھ، اللہ کیسے فقیر ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کروڑوں دفعہ نعوذ باللہ۔ یقیناً ان کی یہ بات ہم لکھ لیں گے، اللہ فرما رہے ہیں سنکتبو، ہم لکھ لیں گے، ماں قالو، جو انہوں نے کہا، واہ، قتلہم الانبیاء بغیر حق، اور وہ ناحق ہی انبیاء کو قتل کر دیتے تھے بغیر کسی وجہ ہی کے۔ وسنقولو، تو ونقولو، اور ہم کہیں گے، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم کہیں گے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو، ذوقوا عذاب الحریق، تم مزہ چکھو اس عذاب کا جو کہ تمہیں جلا کے راکھ کر دے گا، یعنی جہنم کے عذاب کا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، تو یہ وہی ہے جو انہوں نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں سے، جو بھی عمل کیے تو وہ آگے گئے نا اللہ کے پاس، تو یہ وہی اعمال ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے۔ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، تمہارے اپنے اعمال کا اللہ بدلہ دے گا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی تأتینا بقربان۔ اب ایسے لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا، کافروں نے کہا کہ ہم تو اللہ پر یقین نہیں لائیں گے، کہ ہم کافروں پہ بالکل بھی یقین، ہم اللہ پر بالکل بھی یقین نہیں لائیں گے جب تک کہ کوئی ہمیں اللہ نشانی نہ دکھا دے۔ تو اللہ نے تو ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس قربانی نہ لے کر آئے، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی لانے کی فرمائش کی گئی۔ قربانی لائے پھر جسے آگ کھا جائے، آگ کھائے گی تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، الا نؤمن، کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسے جھوٹ ہی کہہ دیا اللہ نے، تو یہ نہیں عہد لیا تھا کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی پیش کریں گے پھر آپ کو قبول کیا جائے گا؟ یہ کہاں اللہ نے فرمایا؟ ایسے اپنی طرف سے جھوٹ الزام لگا دیا۔ قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قاتلتموہم ان کنتم صادقین۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس پہلے بھی رسول آئے تھے، اللہ نے بھیجے تھے رسول، من قبلی، میرے سے پہلے، بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ نشانیاں دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو آپ سے پہلے بھی تو رسول آئے تھے نا،
وہ بھی معجزے لے کر آئے تھے، جس کا تم کہہ رہے ہو کہ وہ نشانی دکھاؤ، وہ نشانی دکھاؤ، وہ تو معجزے لے کر آئے تھے، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ وہ تو معجزے دکھا رہے تھے، پھر بھی تم نے ان کو قتل کر دیا ناحق۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی پھر اگر وہ جھٹلاتے ہیں، کھلی نشانیوں آپ نے دکھائیں، قرآن نازل ہوا، قرآن سب سے بڑی نشانی ہے، تو پھر بھی آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ کو پہلی دفعہ یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، انہوں نے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، جو وہ بھی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فَإِن كَذَبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ جاءوا بالبینات، جب وہ آئے تھے روشن نشانیوں کے ساتھ، والزبور، اور زبور کے ساتھ، صحیفوں کے ساتھ، والکتاب منیر، اور روشن کتاب کے ساتھ، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر زندہ چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، پھر ہم پورا بدلہ دیں گے تمہارے اعمال کا، یوم القیامت، روز قیامت۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جو شخص بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ، تو گویا کہ وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو صرف دھوکہ ہے۔ لا تبلون فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا۔ لا تبلون، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں سے، وانفسکم، اور تمہاری جانوں سے، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب سے تم ایسی باتیں سنو گے، اور ان لوگوں سے بھی، من الذین اشرکوا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یعنی کافروں سے۔ اہل کتاب سے بھی سنو گے اور مشرکوں سے بھی سنو گے ایسی باتیں جس میں اذن کثیرہ، تکلیف دہ باتیں، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں تم ان سے سنو گے۔ تو اللہ تمہیں تمہارے جانوں اور تمہارے مالوں سے آزمائے گا۔ لا تبلون، تمہیں ضرور آزمائے گا اللہ، فی اموالکم، تمہارے مالوں سے، وانفسکم، اور تمہاری جانوں سے، تمہاری جانوں کا نقصان کر کے، تمہارے مالوں کا نقصان کر کے اللہ تمہیں آزمائے گا۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کہ کتاب دی گئی، من قبلکم، اوتوا الکتاب من قبلکم، ومن الذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا ان سے بھی، اور اہل کتاب سے بھی، اذن کثیرہ، آذن کثیرہ، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، پھر اگر ان باتوں پر جو کہ تمہیں سنا رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں جن سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، ان تصبروا وتتقوا فإن ذلک من عزم الامور، تو اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو پھر یہ سب کام جو ہے وہ بے شک یہ تو بڑے حوصلے کے کام ہیں۔ یہ حوصلہ بھی انہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو کہ صبر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس کے بعد یہ باتیں سننے کے بعد تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تو پھر یہ بڑے ہمت کے کام ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارا درجہ اللہ اور بلند کر دے گا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب
اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا، جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب سے اللہ نے عہد لیا، لا تبیننہ للناس، کہ تم لوگوں کو یہ پڑھ کر سناتے رہو گے، یہ جو کتابیں تم پر نازل کی گئی ہیں نا اللہ کی طرف سے، ان کا درس دیتے رہو گے عوام کو، وَلَتَكْتُمُونَهُ، تو اور کوئی بھی اس میں سے جو بات ہوئی تم چھپاؤ گے نہیں، سب جیسے لکھا ہوا ویسا ہی دنیا کو بتاؤ گے۔ فَنَابَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر انہوں نے پھینک دیا اسے اپنے پیچھے، اس عہد کو پس پشت ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض انہوں نے بہت کم قیمت لی، یعنی اپنی طرف سے ہی جھوٹی آیات بنا کے لوگوں کو سنا دیتے تھے، کہتے تھے یہ اس میں لکھا ہوا ہے، آسمانی کتاب میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ اس میں لکھا نہیں ہوتا تھا۔ تو عوام جو تھے وہ اپنے ان کے رہبروں کی، اپنے علماء کی بات کو سچ مان لیتے تھے۔ وہ کیوں نہیں پڑھتے تھے اپنی کتاب کو؟ تاکہ انہیں اصل بات پتہ چلتی۔ انہوں نے ان کو ہی پروردگار بنا لیا تھا، اور تھوڑی تھوڑی قیمتیں لے کے نا رد و بدل کر دیتے تھے، اپنے مطلب کا اس میں سے مطلب نکال لیتے تھے جو وہ چاہتے تھے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتاہم ویحبون، تو یہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنے کرتوت پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا یحبون ان یحمدوا، کہ تعریف کی جائے ان کی، بما لم یفعلوا، جو انہوں نے نہیں کیا، جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ فَلَا، پس نہ، تَحْسَبَنَّهُمْ، آپ یہ نہ سمجھیں ان کے متعلق بِمَفَازَةٍ، کہ وہ بچ جائیں گے من العذاب، عذاب سے۔ وَلَّهُمْ عذاب علیم، ان کے لیے تو سخت عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے بادشاہی ہے زمین و آسمان کی۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو آگے شیئر کریں تاکہ اللہ کا پیغام دنیا میں ہر جگہ پہنچے۔ جزاک اللہ۔